بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم عموماً نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جب کبھی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب یہ دعا ہر وقت ہم مانگتے ہیں، لیکن اس پر ہم تھوڑا غور کرتے ہیں، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صراط مستقیم کی ہدایت اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، اور کیا ہم نے اپنے آپ کو ان لوگوں کی صف میں کھڑا کر دیا ہے؟ کیا ہم ان لوگوں جیسے بن چکے ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلی چیز کہ اگر ہم واقعتاً دل سے یہ بات چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلائیں۔ آج دنیا کے اندر ہر شخص پریشان ہے، بے چین ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں حق کی پیروی کروں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حق یہ ہے یا یہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس معاملے میں بہت پریشانی کا شکار ہیں۔ تو اس کا ایک حل تو یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا رہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور دوسری بات جو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اللہ کی رسی سے مراد وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر ہم قرآن کریم کو تھام لیں گے؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، کہ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، جو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت، یہ وہ طبقہ ہے جن کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ تو گویا سب سے پہلا نسخہ اور سب سے پہلا اصول، اگر ہم واقعتاً دل سے صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم واقعتاً اس بات میں سچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق پر چلا دے، تو اس کا سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ ہم قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ قرآن کریم میں ہمیں جو ہدایات دی گئی ہیں، جو تعلیمات دی گئی ہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر، زندگی کے ہر شعبے اور ہر گوشے میں دیکھیں، اپنے معاملات میں، معاشرت میں، شادی بیاہ کی تقریبات میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت، دنیا جہاں میں جہاں کسی کے ساتھ ہمارا کوئی بھی تعلق ہو، جب ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں تو ہم یہ دیکھیں کہ آیا ہمارا یہ کام شریعت کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے تہوار منائے جاتے ہیں جس میں ہمارے مسلمان بھی شریک ہو جاتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آیا اس تہوار میں شرکت کرنے کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ اور اپنی طرف سے ہم شریعت کی منمانی تشریح شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس میں تو رواداری کی بات آتی ہے۔ جیسے کرسمس کے موقع پر کہا جاتا ہے کہ کرسمس کی مبارکباد مت دیں، کرسمس کے موقع پر عیسائیوں کے ساتھ ان کے تہواروں میں شریک نہ ہوں کہ یہ ان کا مذہبی تہوار ہے۔ تو چونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہمیں قرآنی تعلیمات کا نہیں پتہ، تو پھر یہ سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کرسمس میں اگر ہم ان کو مبارکباد دے دیں تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ تو اگر یہی سوال ہم اپنے ہر گناہ کے کام میں، ہر برے کام میں یہ اگر ہم کہنے لگ جائیں کہ اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے کیا ہو جائے گا، تو بظاہر دیکھنے میں ایک گناہ کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو جو ہوگا، جو ہو رہا ہے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اس سے کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا۔ تو شریعت کے مزاج کو سمجھنا، قرآنی تعلیمات کے مزاج کو سمجھنا۔ اب اس کو رواداری کے خلاف بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ رواداری کا کیا تعلق ہے؟ رواداری تو یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ دھوکے سے کام نہ لیں، خیانت نہ کریں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلا وجہ ان کو تنگ نہ کریں۔ اپنی تجارت اگر ان کے ساتھ کریں تو سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، ان ساری چیزوں کو دیکھیں۔ اگر وہ آپ کے پڑوسی ہیں تو ان کا خیال رکھیں، اگر وہ آپ کے رشتہ دار ہیں تو ان کا خیال کریں۔ یہ ساری چیزیں رواداری۔ یہ کہاں کی رواداری ہے کہ انسان ان کے ساتھ ان کے مذہبی کاموں میں شریک ہونے لگ جائے؟ ظاہر ہے جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کریں گے، اس کا مطلب کہ ہم عیسائیت کو فالو کر رہے ہیں، ہم ان کے مذہب کو فالو کر رہے ہیں، ان کے دین کو فالو کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنے دین کو فالو کرتے ہوئے، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے ان کے ساتھ رواداری کا معاملہ کریں جس کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے۔ تو یہ تو ایک مثال کے طور پر میں نے ایک بات عرض کی۔ تو جب ہم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، اس کا پہلا اصول یہی ہے کہ انسان خود کوشش کرے، عملی قدم اٹھائے۔ صرف ارادے کرنا
اور صرف زبان سے دعوے کرنا یہ کافی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ ہم ہدایت ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں، ہدایت کی دولت سے ان لوگوں کو سرفراز کرتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو اپنی طلب کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پہلی مطلوب چیز ایک انسان سے اور ایک مسلمان سے جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامیں، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اور دوسرے نمبر پر کہ جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، جو غلط چیزیں ہیں، گناہ کے کام ہیں، ناجائز چیزیں ہیں، ان سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اگر انسان اپنے آپ کو خود گناہوں سے نہیں بچا رہا، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، وہ تو ہر انسان سے ہی ہوتی ہے، انسان تو غلطی کا، خطا کا پتلا ہے، غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، لیکن جان بوجھ کر گناہ کرنا، گناہ پر اصرار کرنا یا کسی گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو صراط مستقیم سے ہٹاتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، کہ جب وہ خود رستے سے ہٹے، جب انہوں نے خود اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، جب انہوں نے خود گناہ کے کام کرنا شروع کر دیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بھی انہیں گمراہ کر دیا۔ چنانچہ ہدایت کا یہ دوسرا اہم اصول ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے۔ اب وہ چیزیں عبادات کے اندر بھی ہیں، وہ چیزیں ہماری معاشرت کے اندر بھی ہیں کہ معاشرت میں اگر ہمیں کہا گیا کہ غیبت نہیں کرنی تو غیبت سے اپنے آپ کو بچائے، حسد نہیں کرنا تو حسد سے اپنے آپ کو بچائے، تکبر نہیں کرنا تو تکبر سے اپنے آپ کو بچائے، ظلم نہیں کرنا تو ظلم سے اپنے آپ کو بچائے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی تو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائے، کسی کو دھوکہ فراڈ کسی کے ساتھ نہیں کرنا، اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ وہ گناہ کے کام ہیں جو معاشرتی پہلو سے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ اسی طرح تجارت کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو تجارت میں ہم دھوکہ دہی، ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی اور طرح طرح کے جو گناہ اور کیے جاتے ہیں، سود خوری، سودی معاملات کرنا، ناجائز معاملات کرنا، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اخلاقیات کے اندر ہم دیکھیں تو جب ہم اپنے آپ کو ایک تو جو کہا گیا ہے اس پر عمل کریں، دوسرے نمبر پر جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ طبقہ ہے قرآن کریم کی روشنی میں جن کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اور اسی طرح ایک مقام پر فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے، یہ وہ ذریعہ ہے، یہ وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر انسان اپنے بس میں جو کچھ ہے، جو اس کے بس میں ہے وہ کام وہ کر لے۔ اگر اس کے بس میں کوئی معاملہ نہیں آتا، کوئی چیز ایسی ہے جو اس کی حدود سے باہر کی ہے، وہ کر نہیں سکتا، تو قرآن کریم میں فرمایا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس میں ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی اور سارے دروازے بند کر دیے، قرآن کریم نے اس سارے منظر کو بیان کیا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم میں تھی یہ بات کہ دروازہ بند ہے اور سارے دروازوں کو قفل لگا کر، تالا لگا کر بند کیا جا چکا ہے، لیکن جب اس عورت نے گناہ کی دعوت دی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بس میں یہ تھا کہ دروازے تک دوڑ لگا لیتے، دروازے تک دوڑ کر جاتے، آگے دروازہ بند تھا، وہ ان کے بس میں نہیں تھا۔ چنانچہ قرآن کریم نے یہی کہا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے دروازے کی طرف، چنانچہ جب انہوں نے دوڑ لگائی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے سارے قفل کھول دیے اور گناہ سے وہ بچ گئے۔ تو قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھ لے، ہم جو یہ بات کرتے ہیں کہ معاشرہ ایسا ہو گیا ہے اور مشکلات ہیں، دین پر ہم عمل نہیں کر سکتے، دین پر عمل کرتے ہیں تو کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلے تو ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو کسی کو دین سے روکنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بیوی اگر دین سے روکنے کا ذریعہ بن رہی ہے، والدین اگر دین سے روکنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، بہت سے والدین کے بارے میں ہمیں سننے کو ملتا ہے وہ اپنے بچوں کو
مسجد نہیں آنے دیتے. بہت سے والدین کے بارے میں سنا، وہ کہتے ہیں کسی مولوی صاحب کے پاس نہیں بیٹھنا، کسی عالم کے پاس نہیں جانا، کسی قاری صاحب کے پاس نہیں بیٹھنا. بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ داڑھی نہیں رکھنا، اور اگر داڑھی رکھی تو ہم آپ کو گھر سے نکال دیں گے. اسی طرح کے تانے بیوی کی طرف سے ملتے ہیں، بسا اوقات اس طرح کے تانے والدین کی طرف سے ملتے ہیں. اسی طرح شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی شریعت پر عمل کرنا چاہے گا تو آگے سے خاندان والے تانے دینا شروع کر دیں گے، تم بڑے نیک آئے ہو، تم بڑے بزرگ آئے ہو، اس طرح کی باتیں کرتے ہو. تو پہلے تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ اپنے اس عمل سے اپنا وزن کس پلڑے میں ڈال رہے ہیں. ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے، دوسری طرف معاشرہ ہے، معاشرہ آپ کو روک رہا ہے. تو جو روکنے والے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کھڑا ہونا یا اللہ کے حکم کی توہین کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس سے کسی کو روکنا، یہ بہت خطرناک کام ہے، بہت ہی خطرناک کام ہے. تو ایک تو اس چیز سے وہ لوگ بچیں، اور دوسرے نمبر پر انسان کے بس میں یہ ہے کہ اپنی کوشش نہ چھوڑے. کبھی انسان کو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ حوصلہ ہار جائے، وہ ہمت ہار جائے. قرآن کریم میں فرمایا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی کی اجازت اسلام نہیں دیتا. جو بس میں ہے وہ کرتا رہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا رہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں قرآن کریم سے ہی معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، حق کے طلبگار ہیں، حق پر چلنا چاہتے ہیں، تو وہ ان ساری چیزوں پر اگر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے.